سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور تم آپس میں جھگڑ پڑے اس سلسلہ میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ اس چیز کو ظاہر فرماتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا اور شور برپا ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ساری بات پیش کر دی گئی، چونکہ اس وقت کچھ لوگ والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے ارشاد فرمائے کہ ایک گائے لائیں، اس کو ذبح کرے، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارے تو یہ زندہ ہو جائے گا، پھر یہ خود بتائے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ اب وہ گائے کا مختصر سا تعارف بتا دوں کہ ایک شخص جس کا کل سرمایہ ایک گائے کی چھوٹی سی بچھیا تھی، وہ بیمار ہوا اور اس کو احساس ہوا کہ شاید میں اس بیماری سے بچ نہ پاؤں۔ اس نے اس گائے کی بچھیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا، جنگل میں چھوڑ دیا اور عرض کیا یا اللہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو یہ گائے اس کو عطا کر دینا تاکہ یہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ بس اس شخص کا انتقال ہو گیا اور گائے جنگل میں چرتی رہی، اللہ کی سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ ہمارے ہاں رواج بھی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو ہم کیا کہتے ہیں جی اللہ کی سپرد، اور یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ ایسا کہنا چاہیے، بلکہ بڑے سارے معاملات میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جیسے اللہ کی مرضی ہے۔ بڑے سارے مسائل میں ہم خود فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو کہہ دینا چاہیے جیسے اللہ کی مرضی ہے، تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خیر، وہ گائے اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ اب وہاں سے بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا کہ گائے تلاش کرو۔ اب وہ پوچھتے گائے کیسی ہونی چاہیے، اور خاص اسی گائے کی نشانیاں بتائی جاتی جو اس شخص نے جنگل میں چھوڑی تھی۔ اب تلاش کرتے کرتے بنی اسرائیل والے اس گائے تک پہنچے۔ اب وہ بچہ بھی نوجوان ہو چکا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ گائے بھی اس کو مل چکی تھی۔ اب ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ گائے بیچتے ہو، اتنی رقم لے لو، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ تو بچہ کہنے لگا نہیں، میں اپنی اماں جی کے مشورے کے بغیر گائے بیچ نہیں سکتا۔ اور یہی گائے جو ہے اسی گائے کی وجہ سے عربی زبان میں گائے کو باقرہ کہتے ہیں، قاف 2 نقطے والا، اور اسی گائے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب وہ فرشتہ دوسرے دن بھی آیا، بچے کو دوبارہ اس نوجوان کو کہا کہ اتنے جو ہے وہ مال لے لو تو گائے بیچ دو، مگر شرط یہ ہے کہ ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ تو بچہ کہنے لگا نہیں، میں اپنی اماں جی کے مشورے کے بغیر نہیں کوئی عمل کر سکتا۔ تیسرے دن اماں جی سے کہنے لگا یوں ایک شخص آتا ہے اور مجھے یہ شرط لگاتا ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا وہ کوئی عام بندہ نہیں، مجھے وہ فرشتہ لگتا ہے، اب اس سے پوچھنا کہ یہ گائے کی کیا قیمت لگائیں، گائے کو کیسے بیچیں۔ اب جب تیسرا دن آیا تو وہ شخص گائے خریدنے آیا تو اس سے پوچھا کہ میرے اماں جی کہتے ہیں تم ہی بتا دو کہ یہ گائے کیسے بیچیں۔ تو کہنے لگا سنو، کچھ لوگ آئیں گے وہ گائے خریدنا چاہتے ہیں، انہیں یہی گائے چاہیے، ان سے کہنا کہ اس کی کھال میں ہیرے سونا جواہرات بھر کے دیں، جتنا مال مانگو گے وہ تمہیں اتنا مال دے کے جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ دن گزرے تو وہ بنی اسرائیل والے گائے تلاش کرتے کرتے یہ وہی گائے تھی کہ جس کی نشانیاں رب تبارک و تعالی نے بتا رکھی تھی کہ اس کا رنگ یہ ہونا چاہیے، وہ اتنی عمر کی ہونی چاہیے، وہ معاملات سارے وہی تھے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ ہاں اس کی کھال میں ہیرے جواہرات اتنا سونا بھر کے دو تو میں بیچ ڈالوں گا۔ اس کی مرضی کے مطابق اس کو مال دے کر کے اس سے گائے خریدی گئی۔ پتہ چلا اگر والدین صالح ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد پر بھی برکت نازل فرماتا ہے، اور اگر اولاد ماں باپ کی مطیع اور فرما بردار ہو تو رب اس کے سارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔
تو یہ وہ گائے تھی، اس کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کو مارا گیا تو اس کی رگوں سے خون جاری ہو گیا اور وہ فوراً سے زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے بتانے لگا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بات کا اور پتہ چلا کہ آج چونکہ عقل پرستی کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر شخص اسلامی معاملات کو بھی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے یہ مسئلہ میری عقل میں کیوں نہیں آ رہا؟ بھائی تمہاری عقل کا دائرہ اگر محدود ہے تو اس میں اسلام کی تعلیمات کا کیا قصور ہے؟ اب وہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس میں عقل جو ہے وہ کیسے ہے، تو اب دیکھیں کہ ایک مردہ چیز جو ہے، گوشت جو ہے، اس کے اندر جان تو نہیں ہے، اور ایک مردہ کو مارا جا رہا ہے، تو رب تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو مردے کو مردے سے لگے تو اللہ اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہیں قبر سے ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضور بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ہڈی ہے، وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا حالانکہ یہ جو ہے وہ ختم نیست و نابود ہو چکی ہے۔ تو پھر سورہ یاسین کی اسی آیت مبارکہ کی اگلی آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے خود ہی جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا، کیا محبوب کہہ دیجئے کہ جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس سارے معاملے سے والبعث بعد الموت کا بھی جو ہے وہ تصور لوگوں کو بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا رب چاہے تو 100 سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور پھر ہم نے کہا کہ اس کا بعض حصہ اس کو مارو تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور اس طرح ہم تمہیں دکھائیں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اس کی میں تفسیر کر چکا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ارشاد فرمایا پھر تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ سخت، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے دریا بہتے ہیں، اور کچھ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور سن لو تمہارا رب اس عمل سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی نشانی دکھائی گئی بنی اسرائیل والوں کو کہ گائے کا گوشت ہے، وہ گوشت اٹھا کے اس مقتول کو مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر ایسے کوئی سخت دل والے وہ لوگ تھے کہ وہ اس نشانی کو دیکھ کے بھی اپنے رب پر ایمان نہ لائے۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو معاشرے میں بڑے بڑے عبرتناک منظر تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے نوجوانوں کو دنیا سے آنن فانن رخصت ہوتے ہم نے دیکھا ہے، وہ بڑے ہمارے پیارے کہ جن کے بغیر ہم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، وہ ماں کہ جس کی آواز سن کے ہمیں سکون آ جایا کرتا تھا، جس کی آغوش میں چند منٹ سر رکھ لینے سے سارے زمانے کے غم بھول جاتے تھے، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے دل کی دنیا بھی نہیں بدلی۔ ہم نے بڑے بڑے دردناک ایکسیڈنٹ دیکھے مگر افسوس کہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا گیا یہ 3 طرح کے پتھروں کی مثال دی گئی ہے۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے دریا بہتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ادراک عطا فرمایا ہے، شعور عطا فرمایا ہے۔ اور اگر شریعت مطہرہ کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو بھی عقل عطا فرمائی ہے، اور درختوں کو بھی عقل عطا فرمائی ہے، اور پہاڑوں کو بھی عقل عطا فرمائی۔ اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور فرماتے یہ جو احد پہاڑ ہے نا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا عشق رسول پہاڑ ہے،
اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ روایت فرماتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جایا کرتا تو میں یہ دیکھتا رہتا، میں مشاہدہ کرتا کہ حضور جہاں سے گزرتے تھے پتھر بھی اور درخت بھی حضور کو سلام بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں ان کے قریب سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میں یہاں رک کے ایک بات عرض کروں گا کہ حضور ان پتھروں کو بھی جانتے ہیں جو سلام بھیجتے ہیں، تو جب امتی سلام پڑھتا ہوگا کیا حضور اس کو نہیں پہچانتے ہوں گے؟ تو لہٰذا درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بھی ذرا برابر بھی جو ہے وہ ہمیں کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ اور یہاں پہ پتھروں کی جو مثال دل کی سختی کی مثال دی گئی ہے، انسان کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ہدایت کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر ہدایت کی بات الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن سن لیا مگر ہدایت کی طرف آنے کو جی نہیں چاہے گا، اور ایک طرف ہے سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ صحابہ ایک آیت سنا کرتے تھے اور دل کی دنیا زیر و زبر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ قرآن کے چند الفاظ سنتے تھے، ان کے دلوں میں ایسی تاثیر پیدا ہوتی کہ وہ اپنی سابقہ زندگی سے، گناہوں بری زندگی جو ہے اس سے توبہ کرتے اور در مصطفیٰ کے خادم بن جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے کہ قرآن سارے کا سارا سنتے چلے جا رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے آیت مبارکہ سنی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ کر دو آج کے دن۔ جب یہ آیت سنی تو اتنا روئے، کسی نے سبب پوچھا کہ حضور کیوں روتے ہیں؟ کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب یہ فرمایا جائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تو کہیں مجھے مجرموں کی لائن میں نہ کھڑا کر دیا جائے۔ یہ قرآن کی ایک آیت سن کے آپ کی یہ کیفیت بنی، اور آج ایک ہمارا انداز ہے کہ ہم الحمد سے لے کر کے والناس تک قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ اس وجہ سے نہیں بدلتی تو ہمارا مقصد صرف قرآن کو سننے کا ثواب حاصل کرنا ہے یا صرف چند ایک باتیں سننا؟ اگر مقصد یہ ہو کہ میں قرآن ہدایت کے لیے سن رہا ہوں اور یہ قرآن خالصتاً مجھ سے مخاطب ہے، میرا رب میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، پھر دیکھیے گا قرآن کا ایک ایک حرف آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کیا تم اس بات کی خواہش کرتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق تھی کہ جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور سمجھتے تھے اور پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے، وما عقلوہ وہم یعلمون، اور ان کو عقل نہیں تھی حالانکہ وہ جانتے تھے۔ کچھ صحابہ اکرام، چونکہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ طیبہ میں پہلے سے یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے، قبیلہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ قبیلے پہلے سے ہی رہتے تھے۔ اور کچھ صحابہ اکرام جو انصار صحابی تھے ان کے چونکہ روابط بھی تھے ان کے ساتھ، کچھ کاروباری ٹرمز بھی تھی ان کے ساتھ، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں تاکہ ہم مل جل کے سارے مسلمان رہیں۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ سارے مسلمان ہو جائے، سن لو ان میں بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہچان لیا تھا یہ آنے والے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ تورات میں جتنی نشانیاں ہیں وہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، مگر جانتے ہوئے انہوں نے تورات کے حکم کو بدلا ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے ان پر رب تبارک و تعالی غضب زیادہ فرماتا ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مناظر دیکھے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ایک شخص کو بلایا گیا اور جہنم میں اس پر اتنا عذاب نازل ہوا کہ اس کی آنتڑیاں جو ہیں وہ پیٹ سے باہر آ گئی، اور وہ ان کے ارد گرد گدھے کی طرح چکر لگاتا، جیسے گدھا جو ہے
وہ چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں اس سے کہ جناب آپ تو ہمیں دنیا میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، آپ تو ہمیں اچھے راستے کی طرف بلایا کرتے تھے، تو آج آپ کو اتنی سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو وہ کہے گا سنو، میں تمہیں اچھی باتیں بتاتا تھا مگر میں خود ان پہ عمل نہیں کرتا تھا، میں خود عمل نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو تو اچھی بات بتایا کرتا تھا، میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ ایسے بے عمل واعظین، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کل رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر سخت ہوگا۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے نا یہودی، اور ان سے کہتے بھئی ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں اور اپنے سرداروں سے جا کے ملتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ دلیلیں بتاتے ہو جو تم نے تورات میں پڑھی ہوئی ہیں، تاکہ وہ دلیل کل بروز قیامت اللہ کے حضور تمہارے خلاف اس کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ تو جانتے تھے، انہوں نے تورات میں پڑھا تھا، یہ اقرار بھی کرتے تھے کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، یہ ہم نے تورات میں پڑھ رکھا ہے، ان کی نشانیاں بھی پڑھ لی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے یہ تکرار کرتے کہ مسلمانوں کو دلیلیں نہ بتایا کرو، مسلمانوں کو یہ نہ بتایا کرو کہ ہماری تورات میں یہ باتیں لکھی ہیں، کل کو یہ تمہاری یہ بات رب کے حضور پیش کریں گے۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم جانتے نہیں ہو تمہارا رب تو وہ رب ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو تمہارا رب تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالے رنگ کے پتھر کے اوپر چلنے والی کالے رنگ کی چونٹی کو بھی میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ یہودی چھپایا کرتے تھے حضور کی صفات کو، اور رب فرماتا ہے سنو میں ہر چیز جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جاتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جو کتاب کو بالکل نہیں جانتے مگر صرف اپنی خواہشات اور گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کچھ یہودی ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا تورات کے اندر کیا ہے، جو ان کو ان کے سردار بتا دیتے وہ کہتے جی یہی لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بھی کثیر تعداد ایسی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے قرآن میں ہمارے لیے پیغام کیا بھیجا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما رکھا ہے، وہ دیکھو اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا۔ اور چونکہ جہالت ہوتی ہے، نہ اس کو پتہ نہ بتانے والے کو پتہ، اور بیٹھ کے بات ہو رہی جی اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بھی، تو یہ سارے گمان ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ خواہشات ہیں۔ اسی طرح تو یہودی بھی کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ارشاد فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے اس کو بڑے سستے داموں بیچا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا ہے، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑے سارے یہودی یہ کیا کرتے تھے، اپنے پاس سے کچھ احکام لکھتے اور لوگوں کو کہتے بس تورات میں یہی لکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے اور کہتے تورات میں یہی ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کہیں جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو سنا ہے قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، آپ اس طرح بتا رہے ہیں، تو وہ کہتے جناب آپ کی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا اور اس کی کچھ قیمت بھی ہوگی، آپ اتنے پیسے لگائیں آپ کی مرضی کا فتویٰ دے دیں گے۔ اس طرح کے بھی آج لوگ دین فروش قسم کے لوگ ہیں۔ اور اگر آج پاکستان کی سرزمین پر دین اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو رہا
تو پھر چند ایسے لوگوں کی وجوہات ہیں کہ جو دین فروش قسم کے لوگ ہیں، رات کو ان سے جیسا مرضی فیصلہ کروا لو، مقصد کیا ہے، کوئی وزارت دے دو، کوئی مال دے دو، کوئی تھوڑا جو ہے وہ عہدہ دے دو، تو جس کی وجہ سے وہ دین کا سودا کر ڈالتے ہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالو، وہ یہودی کیا کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ صرف چند دن چھوئے گی، صرف چند دن۔ کہا کرتے تھے ہم نے تو جہنم میں نہیں جانا، جہنم تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے، ہم تو جنتی لوگ ہیں، اور ہاں اگر جہنم میں جانا ہی پڑ گیا، وہ جو ہمارے آباء و اجداد نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ گائے کے بچے کی جو پوجا کی تھی، جو سامری نے بنایا تھا، اگر جانا ہی پڑ گیا تو صرف 40 دن یا 7 دن جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہہ دو، کیا تم نے رب سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا تمہارا اور رب کا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو سن لو، رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور سنو تم وہ کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، تم اپنے رب کی طرف وہ بات منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں، یعنی خود سے کہا کرتے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا اور ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور سنو جس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، سن لو وہی جہنم والے ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس کی برائی نے اس کو گھیر لیا سے کیا مراد؟ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی چیز کو سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان مایوس نہ ہو، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو بیچارے گناہ کر کے پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب اس آیت مبارکہ کا ذرا آغاز تو دیکھے، یا عبادی الذی، اے میرے بندو، یعنی وہ لوگ جو گناہ کر کر کے پھر حضور اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر حضور حاضر ہوتے ہیں، تو بڑی عجیب سی کیفیت میں ہے۔ رب فرماتا ہے سنو، گناہ ہو گئے تو ہو گئے، تم اب میری بارگاہ میں آ گئے ہو، اے میرے بندو میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرمایا ہاں جس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے گناہ پر اتنی جو ہے وہ گناہ کرتا رہا، اتنا گناہ پر جو ہے وہ جری ہو گیا کہ اب گناہ جو ہے اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن چکا ہے، حتیٰ کہ اس کے گناہ کی وجہ سے مرتے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا کل بنی آدم خطائین وخیر الخطائین التوابین، سنو تمام بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے، یہ انبیاء اولیاء کو نکال کے، اور خیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا ہو جانے کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اس کو منا لیا کرو۔ رب فرماتا ہے تم میرے رستے میں آ کر کے مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھ سے آنسو نکل جائے، میں رب ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں خبر دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ آنسو جائے گا میں جہنم کی آگ تمہارے جسم پر حرام کرتا رہوں گا۔ پھر کیا ارشاد فرمایا، یہ آخری آیت مبارکہ ہے، ارشاد اب ہمارا جو ہے وہ نامہ رکوع مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں
اور نیک اعمال کرتے ہیں، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر ان کو جزا کیا ملے گی؟ اولئک اصحاب الجنہ۔ سن لو، تمہارا رب بتا رہا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں وہ جنت والے ہیں، اور صرف جنت میں یوں ہی نہیں ہے جانا اور واپس آ جانا، ارشاد میں ہم فیہا خالدون، جب ایک دفعہ جنت میں جائیں گے پھر ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ جنت میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات عرض کروں کہ دنیا میں ہم جیسا بھی گھر بنا لیں، دنیا میں ہم جتنی مرضی آسائشیں اکٹھی کر لیں، دنیا میں ہم جس مرضی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنی مرضی کی کوٹھی بنا لیں، ایک دن ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن اس کو تمام سامان دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور ہمیں رخصت ہو جانا ہے۔ دنیا میں لوگ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کاش اپنا مکان ہو جائے، اور ایک دن جب اپنا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، مگر جنت میں رب نے جو مقام عطا فرمانا ہے وہ فرماتا ہے سنو، دنیا میں تم رستے بدلتے رہے، مکان بدلتے رہے، عارضی مکانوں میں میں تمہیں رکھتا رہا مگر تم میری رضا پہ راضی تھے، اب میرے بندے سن لے، میں نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے، اب یہاں سے تجھے نکالے گا نہیں کوئی بھی، تو ہمیشہ رہے گا۔ اور اس سے پیچھے جو فرمایا گیا وہ عامل الصالحات، فالذین آمنوا وعاملوا الصالحات، یہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک شخص ایمان لے آیا ہے اور اعمال صالحہ نہیں کرتا، اس کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کے درجے سے گر جائے، اور ایک شخص ہے وہ ایمان والا بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں اور مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے تو جگہ جگہ پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے مگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، جیسے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ ہاسپٹل بنوا دے، یا غیر مسلم مسلمانوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کوئی فلاحی کام کر دے، یا پانی کا کنواں کھدوا دے، تو اب چونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہونا ضروری ہے، آمنوا وعاملوا الصالحات۔ اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، وہ کیا ہے کہ بڑے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے ہر ایمان والا نماز میں دعا مانگا کرے گا، یا اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی، اور مومن مسلمانوں کو بھی۔ مومن تب بھی بنتا ہے جب ایمان والا بھی ہو، ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنے والا ہو، تو لہٰذا جب ایمان والے ہیں تو ساتھ اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کریں۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ سچ بولنا، وقت پہ نماز ادا کرنا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کہ الحمدللہ آج کا ہمارا درس تو مکمل ہوا۔